پیارے بچوں، آج کی اسٹوری کا نام ہے گولڈن ایگ یعنی سونے کا انڈا۔ ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام رمضان تھا۔ رمضان ایک محنتی مگر غریب کسان تھا۔ دن رات محنت کرتا مگر زندگی میں سکون اور خوشحالی کی کمی تھی۔ اس کے پاس چند مرغیاں، ایک بکری اور ایک چھوٹا سا کھیت تھا جس سے بامشکل گزر بسر ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے حالات سے مایوس رہتا تھا اور دل میں ہمیشہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ کسی طرح وہ امیر بن جائے۔ ایک دن رمضان نے گاؤں کے ایک بزرگ سے سنا کہ جنگل میں ایک جادوئی مرغی ہے جو سونے کے انڈے دیتی ہے۔ یہ سن کر اس کے دل میں لالچ کی چنگاری جل اٹھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ جادوئی مرغی مل جائے تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اس دنیا کی ہر آسائش اسے مل سکتی ہے اور وہ ایک دن بڑا زمیندار بن جائے گا۔ رمضان اس بزرگ کے پاس گیا اور اس سے جادوئی مرغی کے بارے میں مزید تفصیل سے پوچھا۔ بزرگ نے بتایا کہ یہ مرغی کسی غار میں رہتی ہے اور جو بھی اسے پال لیتا ہے وہ بے حد دولت مند بن جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ اسے صبر اور محنت کے ساتھ پالنا ہوگا، ورنہ لالچ کے سبب وہ دولت کا نقصان بھی کر سکتا ہے۔ بزرگ کی بات سن کر رمضان فوراً جنگل جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد اس جادوئی مرغی کو حاصل کرے تاکہ وہ امیر بن سکے۔ بزرگ نے اسے خبردار کیا کہ یہ مرغی آسانی سے نہیں ملے گی اور اگر اس نے لالچ سے کام لیا تو اسے سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، مگر رمضان نے بزرگ کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنے ارادے پر قائم رہا۔ رمضان اگلی صبح جلدی اٹھا اور اپنی بکری اور مرغیوں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل بہت گھنا اور خطرناک تھا، مگر رمضان کی لالچ اتنی زیادہ تھی کہ وہ کسی بھی خطرے کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا گیا۔ جنگل میں کئی گھنٹے چلنے کے بعد رمضان کو ایک پرانا غار نظر آیا۔ یہ وہی غار تھا جس کے بارے میں بزرگ نے بتایا تھا۔ رمضان کو یقین ہو گیا کہ یہی جگہ ہے جہاں جادوئی مرغی رہتی ہے۔ رمضان نے ہمت کر کے غار میں قدم رکھا۔ غار کے اندر ہر طرف تاریکی تھی، مگر ایک کونے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ وہ روشنی ایک سنہری رنگ کی مرغی تھی جو بالکل سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ رمضان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ رمضان نے دیکھا کہ مرغی ہر روز ایک سونے کا انڈا دیتی تھی جو کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ اس نے فوراً مرغی کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا اور اسے اپنے تھیلے میں ڈال کر غار سے باہر نکل آیا۔ رمضان نے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں کیا۔ وہ تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور اپنے کھیت میں پہنچ کر اس جادوئی مرغی کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ اب اس کا دل بے حد خوش تھا، اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ اگلے دن رمضان نے دیکھا مرغی نے سونے کا انڈا دیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً بازار گیا اور انڈے کو فروخت کر کے اچھی خاصی رقم حاصل کی۔ اب اس کے پاس دولت آنا شروع ہو گئی تھی۔ مرغی ہر روز ایک سونے کا انڈا دیتی اور رمضان اسے فروخت کر کے دن بدن امیر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب گاؤں کا سب سے بڑا کسان بن چکا تھا۔ اس کے پاس بہترین لباس، قیمتی سامان اور بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، مگر اس کی لالچ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ رمضان نے سوچنا شروع کیا، اگر مرغی روز ایک انڈا دے سکتی ہے تو کیوں نہ وہ اس سے ایک ہی دن میں سارے سونے کے انڈے حاصل کرے۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ مرغی کا پیٹ چاک کرے تو سارے انڈے ایک ساتھ مل جائیں گے اور وہ ایک ہی دن میں بے حساب دولت مند بن جائے گا۔ ایک دن رمضان کو بزرگ کی بات یاد آئی جس نے کہا تھا، لالچ بری بلا ہے اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔
مگر رمضان نے اس انتباہ کو نظر انداز کر دیا اور اپنی لالچ میں مبتلا رہا۔ رمضان کی بے صبری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر روز مرغی کو دیکھتا اور سوچتا کہ اسے کب اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ اس کی لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا اور اسے صرف دولت نظر آ رہی تھی۔ ایک دن رمضان نے اپنے دل پر پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ آج مرغی کا پیٹ چاک کرے گا اور سونے کے سارے انڈے ایک ساتھ نکال لے گا۔ اس نے چھری نکالی اور مرغی کو پکڑ لیا۔ رمضان نے بغیر سوچے سمجھے مرغی کا پیٹ چاک کر دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب سارے سونے کے انڈے اس کے سامنے آ جائیں گے، مگر جب اس نے پیٹ کھولا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ مرغی مر چکی تھی اور سونے کا ایک بھی انڈا نہیں نکلا۔ مرغی کی موت کے بعد رمضان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کی لالچ نے اس سے سب کچھ کھو دیا ہے۔ اب نہ اس کے پاس سونے کے انڈے تھے اور نہ وہ جادوئی مرغی۔ مرغی کے مرنے کے بعد رمضان کی دولت ختم ہونے لگی۔ سونے کے انڈے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی آمدنی رک گئی اور وہ دوبارہ غریب ہونے لگا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے وہ اپنی باقی دولت سے کھیت میں کام کرے۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے رمضان کو عزت دیتے تھے اب اسے نصیحتیں کرنے لگے کہ لالچ بری چیز ہے اور صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رمضان نے ان سب کی باتیں سنی مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ رمضان کو اب سمجھ آ چکا تھا کہ لالچ نے اسے کیسے تباہ کیا ہے۔ اس نے وہ سب کچھ کھو دیا تھا جو اس کے پاس تھا اور اب وہ پھر سے اسی حالت میں آ چکا تھا جس میں وہ پہلے تھا۔ رمضان نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ سے اپنی زندگی کو بہتر بنائے گا، مگر اس بار صبر اور محنت کے ساتھ اس نے کھیتی باڑی شروع کی، اپنے کھیت میں دن رات محنت کرنے لگا۔ مرغی کی موت کے بعد رمضان کی مالی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اسے اپنے مویشی اور کچھ سامان فروخت کرنا پڑا تاکہ وہ اپنی زندگی کو چلا سکے۔ اب وہ دوبارہ غربت کی زندگی گزار رہا تھا مگر اس بار وہ مطمئن تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ جو رمضان کی حالت سے واقف تھے اس کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے۔ انہوں نے رمضان کو کچھ بیج اور ضروری سامان دیا تاکہ وہ اپنی کھیتی باڑی دوبارہ شروع کر سکے۔ رمضان نے اپنے کھیت میں بیج بوئے اور محنت شروع کی۔ اب وہ پہلے کی طرح لالچی نہیں تھا۔ اس نے صبر کا دامن تھام لیا تھا اور اپنی زندگی کو نئی امیدوں کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رمضان نے گاؤں کے دیگر کسانوں کو اپنی کہانی سنائی اور انہیں سکھایا کہ لالچ بری چیز ہے۔ اس نے انہیں بتایا کہ صبر اور محنت سے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کچھ مہینے محنت کرنے کے بعد رمضان کی فصل خوبصورت اور صحت مند ہوئی۔ گاؤں کے کسانوں نے اس کی محنت کو دیکھا اور اس کی تعریف کی۔ اس نے اپنی محنت کے ذریعے نہ صرف اپنی زمین کو سنوارا بلکہ گاؤں کی معیشت میں بھی بہتری لانے میں مدد کی۔ رمضان کی فصل اچھی ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ مالی طور پر مستحکم ہوا۔ اس نے اپنی کھیتی باڑی کو اور مزید بہتر بنانے کے لیے جدید طریقے اپنانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کی مدد کی اور سب مل کر کام کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ رمضان کی محنت نے نہ صرف اس کی زندگی کو بہتر بنایا بلکہ گاؤں کے دیگر کسانوں کی زندگیوں میں بھی خوشحالی لائی۔ سب نے مل کر فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے نئے طریقے اپنائے۔ گاؤں میں ایک نئی روح پھونک گئی تھی۔ اس دوران ایک نیا کسان گاؤں میں آیا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم نے رمضان کی محنت کو دیکھ کر اس کے ساتھ دوستی کی اور دونوں نے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلیم نے بھی کچھ نئی تکنیک استعمال کی جس سے ان کی فصلیں اور بھی زیادہ بہتر ہوئیں۔ جب دونوں نے اپنی فصل کاٹ لی تو انہوں نے ایک بڑا جشن منانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے تمام لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے مل کر خوشی بنائی۔ اس موقع پر رمضان نے لوگوں کو اپنے تجربات بتائے اور انہیں سکھایا کہ محنت اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔
ایک دن جشن مناتے ہوئے رمضان نے لوگوں سے کہا کہ ایک بار وہ بھی جادوئی مرغی کی تلاش میں نکلے تھے، مگر اب اسے احساس ہوا اصل دولت محنت اور صبر میں ہے۔ لوگوں نے اس کی باتوں کو سنا اور سب نے اس کی بات پر اتفاق کیا کہ وہ سب محنت کے ساتھ ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب رمضان نے سوچا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ نیا کرے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے بچوں کو زراعت کے بارے میں سکھائے گا تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اس نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول کھولنے کا ارادہ کیا۔ رمضان نے گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کیا اور انہیں زراعت کی اہمیت اور اس کے طریقے سکھائے۔ بچے خوشی خوشی اس کی باتیں سنتے اور سوالات کرتے۔ یہ دیکھ کر رمضان کو بہت خوشی ہوتی تھی کہ وہ نئی نسل کو کچھ سکھا رہا ہے۔ بچوں نے نہ صرف زراعت کے طریقے سیکھے بلکہ انہوں نے فصلوں کی دیکھ بھال میں بھی رمضان کی مدد کی۔ وہ سب مل کر کھیتوں میں کام کرنے لگے اور فصل کی پیداوار کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرنے لگے۔ کچھ مہینوں کے بعد گاؤں کی حالت بہتر ہونے لگی۔ نہ صرف رمضان کی بلکہ گاؤں کے دیگر کسان کی بھی اپنی محنت کے سبب خوشحال ہو گئے۔ ہر گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے میں مصروف تھے۔ اس دوران رمضان کے پرانے دوست بھی گاؤں آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اس کی محنت اور کامیابی کی کہانی سنی تو وہ بھی متاثر ہوئے۔ رمضان نے انہیں اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ لالچ کے نتیجے میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ رمضان نے فیصلہ کیا اب وہ دوسروں کی مدد کرے گا۔ اس نے کچھ پیسہ جمع کیا اور گاؤں کے غریب کسانوں کو کچھ بیج اور کھیت کا سامان فراہم کیا تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ گاؤں میں نئی سوچ کی ہوا چلنے لگی۔ لوگ اب محنت کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے اور سب مل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ اس کے بعد رمضان نے گاؤں کے تمام کسانوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ انہوں نے کسان اتحاد بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مل کر اپنی فصلوں کی پیداوار بڑھا سکیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ کسان اتحاد نے مل کر بہت سی کامیابیاں حاصل کیں۔ انہوں نے مل کر بہترین فصلیں اگائیں اور اپنی محنت کے بل بوتے پر گاؤں کو خوشحال بنایا۔ ہر کوئی خوش تھا کہ انہوں نے مل کر ایک کامیاب سفر طے کیا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار پھر خوشیوں کا جشن منایا۔ انہوں نے مل کر ایک بڑی تقریب رکھی اور سب نے ایک دوسرے کی محنت کو سراہا۔ رمضان نے اس موقع پر سب کو نصیحت کی کہ کبھی بھی لالچ نہ کریں اور ہمیشہ محنت اور صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ چند مہینوں بعد رمضان نے نئے بچوں کے لیے زراعت کے بارے میں ایک کلاس منعقد کی۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو سکھایا کہ وہ کس طرح اپنے کھیتوں کو سنوار سکتے ہیں، اپنے مستقبل کو سنجیدہ لے سکتے ہیں۔ اس دوران سلیم اور رمضان کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی۔ دونوں نے مل کر کام کرنے کا عہد کیا، ایک دوسرے کی مدد سے اپنے فصلوں کو اور بھی بہتر بنایا۔ ان کی دوستی گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال بن گئی۔ گاؤں کی حالت اب بہت بہتر ہو چکی تھی۔ لوگ خوشحال تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ ہر گھر میں خوشی کا ماحول تھا اور لوگوں میں ایک نئی روح پھونکی جا چکی تھی۔ رمضان اور سلیم نے گاؤں کی ترقی کے لیے نئے منصوبے بنائے۔ انہوں نے جدید زراعت کی تکنیک اپنائی اور ان کے ذریعے فصلوں کی پیداوار کو بڑھایا۔ گاؤں کی حالت دن بدن بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن رمضان نے سوچا کہ وہ اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرے گا۔ اس نے اپنے گاؤں کے ماضی کے حالات کو یاد کیا جب وہ غریب تھا اور اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں تھیں۔ اب وہ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ رمضان نے بزرگ کی باتوں کو یاد کیا کہ لالچ نہ کرو اور صبر سے کام لو۔ اس نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ کبھی بھی اپنی کامیابیوں کو اپنی لالچ کے بھیٹ نہیں چڑھائے گا۔ اب جبکہ گاؤں کی حالت بہت بہتر ہو چکی تھی، رمضان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی توجہ دے گا۔ اس نے سوچا کہ انہیں زراعت کے علاوہ اور بھی علوم سکھانی چاہیے تاکہ وہ اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ کچھ سال بعد رمضان نے اپنے بچوں کو شہر بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس نے اپنی محنت کے ذریعے کمائی ہوئی دولت کا ایک حصہ
اپنے بچوں کی تعلیم پر صرف کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند سالوں بعد رمضان کے بچے شہر سے واپس آئے اور انہوں نے اپنے والد کی محنت کی قدر کی۔ وہ بھی زراعت کے نئے طریقے سیکھ کر اپنے والد کے ساتھ کام کرنے لگے۔ یوں ایک ہی نسل نے رمضان کی محنت کو آگے بڑھایا اور گاؤں کی خوشحالی کو برقرار رکھا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ محنت اور صبر ہمیشہ کامیابی کی کنجی ہوتی ہے اور لالچ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ رمضان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی محنت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ ایک بہتر زندگی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔